السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہی ہوں جس کو 99.9% لوگ نہیں جانتے، اور سوشل میڈیا پر یہ بات وائرل ہو رہی ہے کہ یہ مسجد الاقصیٰ نہیں ہے اور اس کو کچھ سمجھا بھی نہیں جا رہا۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سازش ہے، لیکن وہ لوگ خود حقیقت سے واقف نہیں۔ میں نے اس پر ریسرچ کی اور ہسٹری پڑھ کر پتہ چلا کہ جس کو مسلمان اب کچھ بھی نہیں سمجھ رہے وہ مسجد الاقصیٰ کا ایک خوبصورت حصہ ہے، اور میں جو بات بھی کروں گی ثبوت کے ساتھ اسلامک تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی آسان الفاظ میں کروں گی۔ چلے وضاحت کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتی ہوں کہ دبئی کو امیجن کریں۔ آپ کے ذہن میں فوراً یہ تصویر گردش کرے گی جو کہ برج خلیفہ ہے۔ یہ وہاں کا ایک خوبصورت پارٹ ہے۔ اگر آپ ترکی سرچ کریں گے تو آپ کو یہ مسجد دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ یہ ترکی کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ یہ مسجد ہی ترکی ہے تو باقی کا ایریا؟ جس علاقے کو سوچ کر تصویر ذہن میں آتی ہے اسی کو وہاں کا آئیکن مان لیا جاتا ہے، اور اسی طرح مسجد الاقصیٰ کے نام پر جو تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ مسجد الاقصیٰ کا ایک خوبصورت پارٹ ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ باؤنڈری کے اندر ساری مسجد الاقصیٰ ہے۔ اس باؤنڈری کے اندر کا سارا حصہ مسجد الاقصیٰ میں ہی آتا ہے۔ اس پورے ایریے میں جو ایگزیکٹ مسجد الاقصیٰ ہے وہ یہ ہے، لیکن اس ایریے کا ہر پارٹ بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ ہر پارٹ کے ساتھ اسلامک تاریخ جڑی ہوئی ہے، اور یہ جو میپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا مسجد الاقصیٰ کا ہی حصہ ہے، اور اس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ اب آپ کو سمجھ تو آ ہی گئی ہوگی کہ گوگل پر مسجد الاقصیٰ سرچ کرنے پر جو تصویر سامنے آتی ہے یہ مسجد الاقصیٰ کا ہی پارٹ ہے، جو خوبصورت ہونے کی وجہ سے آئیکن یعنی نشانی کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اب ثبوت کے طور پر ایک سکرین شاٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ چیٹ جی پی ٹی ایک انفارمیٹیو ایپ ہے، بہت سے لوگ اس ایپ کو جانتے ہوں گے۔ اس پر میں نے کوسچن لکھا کہ مسجد الاقصیٰ کا سب سے خوبصورت حصہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب ملا، مسجد الاقصیٰ کا سب سے خوبصورت حصہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن قبۃ الصخرہ یا صخرہ کا قبہ اس مسجد کا اہم حصہ ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ قبۃ الصخرہ کیا ہے۔ قبۃ الصخرہ اس چٹان کو کہتے ہیں جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر معراج کا سفر کیا۔ قبۃ الصخرہ کو انگلش میں ڈوم آف دا راک بھی کہتے ہیں۔ آگے یہ دیکھیں، یہ قبۃ الصخرہ کے اوپر واقع ہے، یعنی یہ عمارت اس چٹان کے اوپر واقع ہے، اور یہ اپنی خصوصیتوں اور فنون عمارت کی بنا پر مشہور ہے۔ یہ کسی سازش کا حصہ نہیں ہے، یہ خصوصیتوں اور فنون عمارت کی بنا پر مشہور ہے۔ اس وجہ سے فیمس ہے کہ اس کی یہ بلڈنگ بہت ہی خوبصورت ہے، اسے بہت ہی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ خوبصورتی کی وجہ سے آئیکن یعنی نشانی کے طور پر دکھائی جاتی ہے، اور اگر اس کو مسجد الاقصیٰ کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ مسجد الاقصیٰ کا ہی حصہ ہے۔ اب اسلامک تاریخ کے لحاظ سے تھوڑا دیکھ لیں۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ سارا ایریا مسجد الاقصیٰ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گنبد کیا ہیں؟ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سب سے بڑا گنبد، اس کا تو آپ کو پتہ چل گیا ڈوم آف دا روک یعنی چٹان والا گنبد، جس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ اب یہ جگہ اس کو کہتے ہیں دا ڈوم آف دا پروفٹ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی۔ یہاں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی تھی۔ اس کے پاس ہی میں یہ جگہ، اس کو قطب المعراج کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اس کی یاد میں ہی اسے تعمیر کیا گیا، اور یہ ہے ڈوم آف دا یوسف۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں بنایا گیا تھا، اور اس پر صلاح الدین ایوبی اور فلسطین کے اس وقت کے گورنر یوسف آغا کی تحریریں لکھی گئی ہیں۔ یہ سب مسجد کا ہی حصہ ہے۔ اب مسجد الاقصیٰ کی سائڈ کی یہ دیوار جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیوار یہودیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس دیوار کی ہی یہودی پوجا کرتے ہیں۔ یہ دیوار حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوائی تھی۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی ہے، اسی لیے وہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔
یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ جب وہ ہیکل سلیمانی بنا لیں گے تو دجال آئے گا۔ دجال کون ہے، کیسا ہے، کب آئے گا اور مسلمان دجال کے فتنے سے کس طرح بچ سکتے ہیں، اس پر نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سارے کا سارا ایریا مسجد الاقصیٰ ہی ہے اور اس پر صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مسجد الاقصیٰ کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ اس ویڈیو سے ایگری کرتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی مسلمانوں کو بھی پتہ چل سکے، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔